اور ہم آج بات کریں گے کہ 7 حرفوں پر قرآن مجید کے نزول کی جو تحقیق ہے، ناظرین یہ کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے ایک حرف پر جو ہے وہ قرآن پڑھایا، میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ حروف زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ 7 حرفوں پر انتہا ہو گئی۔ ناظرین، اسی طریقے سے امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے۔ اس میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، جو حرف تمہیں آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 7 حرفوں سے کیا مراد ہے۔ ابو حاتم لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کے جو ہیں وہ 35 اقوال انہوں نے ذکر کی ہے، تو ان میں سے 5 اقوال کا ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اکثر اہل علم مثلا سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن وہب، ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی وغیرہم، ان کا یہ نظریہ ہے کہ 7 حرفوں سے مراد ہے کہ 7 مختلف الفاظ سے متقارب معنی، مثال کے طور پر اقبل، تعال اور ہلما، ان سب کا معنی ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ آؤ۔ اور اسی طریقے سے اذهب، اسرع اور عجل، ان کا معنی ہے جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب سورہ حدید کی آیت نمبر 13 للذین آمنوا انظرون، اس میں للذین آمنوا امہلونا پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے للذین آمنوا اخرجونا، للذین آمنوا ارقبونا پڑھتے تھے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں، امہلونا، اخرجونا اور ارقبونا، معنی ان کے ایک ہیں، لیکن تینوں کے جو حروف ہیں وہ مختلف ہیں۔ ابی بن کعب سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 20 ہے، کلما اضاء لهم مشوا فی، اس میں مرو فی پڑھتے تھے اور سعوا فی پڑھتے تھے۔ اب مشو اور مرو اور سعو، ان تینوں کا معنی ایک ہے لیکن تینوں حروف مختلف ہیں، تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ان تمام حروف کا معنی واحد ہے اور ان میں حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، امام طحاوی نے کہا کہ ان حروف میں پڑھنے کی لوگوں کو اس لیے اجازت دی کہ وہ اپنی لغت کے علاوہ دوسری لغت پڑھنے سے عاجز تھے، ما سوا چند لوگوں کے، وہ سب ان پڑھ لوگ تھے، تو دوسروں کی لغت پر پڑھنے سے ان کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے جب معنی واحد ہو تو ان کو اختلاف الفاظ کی اجازت تھی۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا قول یہ ہے کہ 7 حرفوں سے مراد عرب کی 7 لغات ہیں، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک لفظ کو 7 لغات پر پڑھا جائے، بلکہ یہ 7 لغات قرآن مجید میں متفرق ہیں۔ بعض آیات لغت قریش پر ہیں، بعض لغت حذیل پر ہیں، بعض لغت حوازن پر ہیں، بعض لغت یمن پر ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا کہ عبد الطاغوت کو 7 لغات پر پڑھا گیا، ان کی مراد یہ ہے کہ بعض آیات کو 7 لغات پر پڑھا گیا اور ہر آیت اس طرح نہیں ہے۔ ابو عبید اور ابن عطیہ کا یہی مختار قول ہے۔ اور ناظرین، صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو مصحف لکھنے کا حکم دیا تو فرمایا جب تمہارا اور زید کا اختلاف ہو تو اس لفظ کو لغت قریش پر لکھنا۔ قاضی ابن طیب اور حافظ ابن عبد البر نے یہ کہا کہ جس کا قول یہ ہے کہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کا اکثر حصہ لغت قریش پر نازل ہوا، کیونکہ اس میں بعض الفاظ دوسری لغات پر بھی ہیں۔ تو ناظرین، اب اس میں مزید 3 اقوال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، بلکہ ایک قول ہم اور ذکر کرتے ہیں کہ ایک قوم نے کہا کہ یہ 7 لغات جو ہیں وہ مدر کی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن لغت مضر پر نازل ہوا، اور انہوں نے کہا کہ
قریش، کنانہ، اسد، حذیل، تمیم اور قیس یہ سب مدر کے قبائل ہیں، اور یہ 7 لغات انہی مراتب پر ہیں۔ البتہ مدر میں بعض شواذ بھی ہیں، کیونکہ قیس میں مؤنث کی ضمیر خطاب میں کاف کی جگہ شین لاتے ہیں۔ جعل ربک تحتک سریہ کو یوں پڑھتے ہیں، جعل ربشی تحت شی سریہ۔ تو ناظرین بعض لغات میں ہے کہ وہ جو ہے وہ کاف کو شین پڑھتے ہیں، اور تمیم جو ہے الناس کو النات پڑھتے ہیں، اور اکیاس کو اکیات پڑھتے ہیں تا کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کو اب اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، مزید 2 اقوال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ناظرین یہ جو 7 حرفوں پر نازل ہوا، 7 لغات مراد ہیں، ایک خاص قبیلہ مراد ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ناظرین جب اختلاف ہوا پڑھنے میں کہ ایک پڑھنے والا دوسرے کو جھٹلاتا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر پھر یہ ہوا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو قرآن محفوظ تھا، حذیفہ بن یمان نے عثمان غنی کو مطلع کیا تھا، انفارم کیا تھا کہ یہ اختلاف بڑھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کرام نے جمع کروایا تھا ایک مصحف میں جمع کروا کر، تو ان کے پاس محفوظ تھا، تو اسی لغت پر پھر قرآن کریم کو جمع کیا گیا، رکھا گیا، اور باقی جو لغات تھیں ان کو ہٹا دیا گیا، ان سے حروف کو مٹا کر ان خالی اوراق کو جلا دیا گیا، تاکہ امت ایک قرآن پر متفق ہو جائے۔